الحبيب الذي ترجى شفاعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کی یاد دلاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سنوارنا ہے. اللہ کا ذکر کرنے، صدقہ خیرات کرنے، صلہ رحمی کرنے اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ہم بات کریں گے رزق میں برکت کے چند ایسے اسباب کی جن کی طرف قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یاد رکھے، رزق صرف پیسہ اور دولت کا نام نہیں. صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، اچھے رشتے بھی رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت بیان فرمائی ہے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کے دروازے کھولنے کا بھی سبب ہے. اس لیے ربیع الاول میں اپنی پوری زندگی میں کثرت سے کہیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. لیکن صرف زبان سے استغفار نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑنے اور اللہ کی طرف سچی توبہ کرنے کی کوشش بھی کریں. محترم ناظرین، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. آپ کے پاس زیادہ مال نہیں تو پریشان نہ ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیں. صدقہ صرف بڑی رقم دینے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی چھوٹی سی نیکی بھی بہت قیمتی ہے. ربیع الاول میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے خیر خواہی، سخاوت اور دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی اپنانا چاہیے. آج بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں سے معمولی باتوں پر ناراض رہتے ہیں، کسی سے برسوں بات نہیں کرتے، کسی سے تعلق ختم کر لیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں سکون اور برکت نہیں. اسلام ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے. اس ربیع الاول میں ایک قدم اٹھائے، جس رشتہ دار سے ناراض ہے اسے معاف کر دے، جسے کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی اسے سلام کر دیں، کسی عزیز کا حال پوچھ لے. ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش سے نہ صرف ایک رشتہ جڑ جائے بلکہ آپ کی زندگی میں بھی خیر و برکت آ جائے. رزق کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے. ہمیں محنت ضرور کرنی ہے، حلال روزی کے لیے کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن دل کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. بعض اوقات انسان رزق کی فکر میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ حرام راستوں کی طرف جانے لگتا ہے. یاد رکھے، حرام کمائی وقتی طور پر زیادہ نظر آ سکتی ہے لیکن اس میں حقیقی برکت نہیں ہوتی. حلال کم ہو مگر بابرکت ہو تو وہ حرام کی بہتان سے کہیں بہتر ہے. صبح کے وقت اپنے کام شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ابتدائی وقت کے لیے برکت کی دعا فرمائی. اس لیے کوشش کرے کہ صبح کا وقت غفلت اور سستی میں ضائع نہ کرے. فجر کی نماز ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اپنے ضروری کاموں کا آغاز جلدی کرے.
کامیاب زندگی کا ایک خوبصورت اصول یہ ہے کہ دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہو اور پھر محنت اور نیکی یعنی کہ نیک نیتی کے ساتھ اپنا کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ ہم اکثر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں پہلے ہی عطا کر رکھی ہے۔ اپنی صحت کا شکر ادا کریں، اپنے ایمان کا شکر ادا کرے، اپنے والدین کا شکر ادا کرے، اپنے اولاد کا شکر ادا کرے، اپنے گھر اور روزی کا شکر ادا کرے۔ جس دل میں شکر آ جاتا ہے وہاں شکایتیں کم اور سکون زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل ربیع الاول ہمیں صرف خوشی منانے کا نام نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے، امانت دار تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے اور حلال کمائی کی ترغیب دیتے تھے۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، ربیع الاول میں کوئی ایسا مخصوص وظیفہ یا عمل ثابت نہیں جس سے صرف اس مہینے میں رزق بڑھانے کا یقینی نقصہ قرار دیا جائے۔ البتہ قرآن و سنت کے مطابق جیسے استغفار، صدقہ، صلہ رحمی، شکر، تقوی، حلال کمائی، اللہ پر توکل اور نیک اعمال ہر وقت باعث خیر و برکت ہے۔ لہذا اس ربیع الاول کو صرف ایک مہینہ گزر جانے نہ دیجیے۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اپنے معاملات درست کریں، رشتہ داروں کو جوڑیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، حلال رزق کمائیں۔ البتہ قرآن و سنت کے اعمال جیسے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے ہم اس پر ہی عمل کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت اور نیکی کا ذریعہ بن جائے۔ طیبہ اسلامی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے گا، معلومات حاصل کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔